بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے چرواہے کا ہے جس نے نہ تو اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اور وہ بشارت کیسے دی، تو اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں، بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اور ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ کی سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت کسی نماز کا ٹائم ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دیں اور جنگ میں شامل ہو گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی معلوم ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، تم اس شخص کو نہیں جانتے مگر میں اس کو جانتا ہوں،
یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، موت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ بعد میں۔ اگر کچھ لمحہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں مرنے تک کلمہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔